بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی میں آج ہم 22ویں ندا کے بارے میں پڑھیں گے، تو جس میں ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حاکم ہیں ان کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم میں کسی قسم کا تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کے نتیجے کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت ہی اہم آیت جو ہمارے لیے آئی ہے کہ جس میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں اطیعوا کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اطاعت کرو، جو بھی احکام دیے گئے ہیں اس کے مطابق چلو، اور اطیعوا الرسول کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق تم اطاعت کرو، اپنے کام اس کے مطابق چلاؤ، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ان کے لیے پھر اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے ہر وہ چیز جو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق حکم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اصل جو فریم ورک ہے وہ وہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، تو اس کے مطابق اگر حکم دیتا ہے حاکم تو پھر ہم اس کے مطابق ہی کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اس کی بات کو قبول کریں گے۔ لیکن اگر وہ اس کے مطابق نہیں کرتا بلکہ اس کے مخالف ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے لیے تو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ طاعت جو ہوتی ہے وہ معروف میں ہوگی، جو کہ بھلائی ہے، نیکی ہے، یا جو چیز جو ثابت ہے۔ اور یہ بھی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی جبکہ خالق کی معصیت ہو، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی مخلوق کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ تو یہاں پر اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حکم کا ماننے کو کہا گیا ہے، اس کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے اور پیروی کے لیے کہا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ان دونوں کے حکم کے مطابق اگر ہمیں حکومت یا ہمارا حاکم یا جو بھی ہمارا بڑا ہے وہ اگر ہمیں حکم دیتا ہے تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے ہمارے درمیان، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر کیا کریں ہم؟ تو فرمایا کہ تم نے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے، ان کے پاس لوٹنا ہے، اور ان کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا ہے۔ جسے ایک اور آیت میں فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو بھی کسی چیز کے بارے میں تمہیں اختلاف ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف لے جاؤ اس کو۔ دیکھو قرآن کریم میں کیا حکم دیا ہے۔ تو یہ اسی لیے، اور پھر جو فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو یہ ایمان کی بات ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے تم یہ عمل کرتے ہو، تو یہ بہت بہترین تمہارے ایمان کے مطابق ہے کہ اللہ کی بات بھی مان لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مان لی، اور حاکم وقت نے بھی اگر ہمیں اس کے مطابق حکم دیا تو اس کی بات کو بھی ہم مان لیں گے۔ تو اس میں ہے، اگر نہیں مانتا تو پھر ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا گیا تو پھر ایمان ہی کہاں رہا، پھر تو ایمان نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، وہی تمہارے جو فیصلے ہیں اس کی طرف میں بھی
جو تمہارے اختلافات ہیں اس میں بھی، تمہارے جو تنازعات ہیں اس میں بھی، یہ دو اصل تمہارے سورسز ہیں، ان کی طرف ہی تم نے جانا ہے، ان سے ہی حل نکالنا ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے، اس کا انجام بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راستہ دکھائیں گے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ تو لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے، تو لہذا پھر ہم کیسے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اور اس میں جو قرآن کریم میں اور آیتیں بھی آئی ہیں، ایک آیت جو آئی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو وہ اپنا قاضی جج فیصل مان لیں جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، اور پھر اپنے دل میں کسی قسم کی کسک بھی محسوس نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، اس کی بات مان لیتے، نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد پھر کوئی چوں چرا نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ جو بھی آپ نے فیصلہ کیا اس کے مطابق اس کو قبول کرنا ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دینا ہوگا اس کے سامنے کہ اب یہی ہے اصل حکم، یہی ہے فیصلہ، اس کے بعد اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں یوں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو ان کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا عذاب علیم جو ہے ان کو پکڑ نہ لے۔ وہ اسی لیے کہ جب انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تو پھر فتنہ ہی آئے گا، پھر اور کیا وہاں پہ بھلائی ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ ہم ائمہ کرام کو مانتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، وہ ایک رائے ہے، وہ کوئی شریعت نہیں ہے، وہ صرف سمجھنے کے لیے کہ ان کا موقف کیا ہے اس معاملے میں، ان کو کیسے عمل کیا ہے، اس کی عملی کیفیت جاننے کے لیے پھر ہم ان سے رجوع کر لیتے ہیں، تو وہ پھر بتا دیتے ہیں دلیل کے مطابق، تو پھر ہم اسے قبول کر لیں گے، لیکن وہ شریعت نہیں ہے، شریعت صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک اور آیت میں اسی طرح فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں تو ان کو پھر کسی قسم کی ان کو بھی چوائس موجود ہو، ان کی بھی مرضی کا معاملہ ہو کہ وہ جو کہتے ہیں تو نہیں ہے ہی نہیں، فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اپنی مرضی تو چلا ہی نہیں سکتے ہم کہ نہیں میری مرضی یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے، نہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی وہاں پہ ساری رائے ختم ہو گئی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا، تو ظاہر گمراہی ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے جو بہترین نمونہ بنا دیا گیا ہے، اسوہ حسنہ بنا دیا گیا ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اور وہ ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ پھر صحیح طور پہ اس اسوہ حسنہ کو مان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے مطابق چل سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ احادیث بھی کئی آئی ہیں، تو ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى، کہ آپ نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر ایک مسئلہ ہے کہ جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا، یعنی وہی جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں قرآن کی آیات کے سلسلے میں کہ اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو وہ لوگ تو مان لیں گے، لیکن جس نے انکار کیا، اسی لیے صحابہ بھی حیران ہوئے، پوچھا من یا ابا یا رسول اللہ، وہ کون ہے کہ جو اس طرح انکار کر دے آپ کی بات کا؟ قال ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا
اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو لہذا اس بات کی طرف وہ واضح بات کر دی گئی کہ اسی میں پھر ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے اس کو ہم قبول کر لیں اور پھر اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، اس لیے کہ دین کا معاملہ جو ہے وہ کتاب و سنت پر ہے، دلائل پر ہے، حجت اور براہین پر ہے، رائے پر نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر دین جو ہے وہ رائے کے لحاظ سے ہوا کرتا تو پھر موزے کے نیچے سے ہمیں مسح کرنے کو کہا جاتا بلکہ اوپر کے بجائے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سے مسح کیا ہے، تو لہذا پھر یہاں پہ رائے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ تو جیسے کہ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا ایک سوال کرنے والے کو اس عورت کے بارے میں جو خانہ کعبہ کا جو زیارت کر چکی ہے، طواف کر چکی ہے 10ویں ذی الحجہ کو، یوم النحر کو، اور اس کے بعد اس کو مسئلہ ہو گیا، حیض آ گیا، اب کیا کرے؟ تو یہ کہا کہ وہ نہیں جائے گی، انتظار کرے گی، جب فارغ ہوگی پھر جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں کچھ اور فتویٰ دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دم غصے میں آ گئے، ایک اس کو کوڑا لگایا، کہا جب ایک چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ آ گیا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو تم؟ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ بات ختم ہو گئی تھی، پھر کیوں پوچھا مجھ سے تم نے؟ تو یہی اصل چیز کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چیز آ گئی ہے تو پھر ہم کیسے اس کے کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں، کسی اور کے پاس جا سکتے ہیں؟ وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے، اسی کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق ہی اپنے تمام اعمال اور عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔